بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد عربی۔ ہجرت کا 8واں سال شروع ہو گیا۔ اس سال لوگ کثرت سے مسلمان ہوئے۔ قریش کی صفوں سے بہت سے نامور بہادر ٹوٹ ٹوٹ کر اسلام کی گود میں آ گئے۔ خالد بن ولید اور عمر بن عاص کا اسلام بھی اسی زمانہ کی یادگار ہے۔ حضرت خالد قریش کے سب سے بڑے سپہ سالار تھے اور عمر بن عاص عرب کا دماغ سمجھے جاتے تھے۔ آگے چل کر یہی دونوں فوج اسلام کے مشہور کمانڈر بنے اور ایک نے شام میں اسلام کا جھنڈا لہرایا، دوسرا فاتح مصر کے نام سے مشہور ہوا۔ خزاعہ اور بکر عرب کے دو مشہور قبیلے تھے۔ ان میں سے ایک زمانے سے دشمنی چلی آ رہی تھی، مگر جب اسلام ان کے سامنے خطرہ بن کے ظاہر ہوا تو وہ آپس کی دشمنی بھول گئے اور اسلام کو مٹانے میں تن من سے لگ گئے۔ حدیبیہ کی صلح ہوئی تو بکر نے سوچا کہ اب اسلام کا خطرہ تو جاتا رہا، لہٰذا اب دشمن سے بدلہ لینے کا وقت آ گیا۔ انہوں نے خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ صلح حدیبیہ کی روح سے کچھ قبیلوں نے مکہ والوں کا ساتھ دیا تھا، کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو گئے تھے۔ خزاعہ کا قبیلہ چونکہ مسلمانوں کا ہمدرد تھا، اس لیے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہو گیا تھا۔ ان کے دشمن بکر قریش کے ساتھ تھے۔ قریش کے کسی بھی ساتھی قبیلہ کا مسلمانوں کے کسی بھی ساتھی قبیلے پر حملہ کرنا دراصل معاہدے کو توڑنا تھا۔ بکر نے خزاعہ پر حملہ کیا تھا، یہی بات معاہدہ توڑنے کے لیے کافی تھی، لیکن اسی پر بس نہ تھا۔ قریش نے بھی بکر کی مدد کی اور ان کے بہادروں نے صورتیں بدل بدل کر خزاعہ پر تلواریں چلائیں۔ خزاعہ نے مجبور ہو کر حرم میں پناہ لی، مگر ظالموں نے حرم کی حرمت کا بھی خیال نہ رکھا اور اس میں گھس گھس کر بے دھڑک خون بہایا۔ کسی طرح کچھ آدمی بھاگ کر مدینہ پہنچے۔ انہوں نے آپ سے فریاد کی اور خزاعہ کی مظلومی کی داستان سنی تو آپ کو بہت رنج ہوا۔ معاہدے کی روح سے مدد آپ پر فرض تھی، لہٰذا آپ نے قریش کے پاس فوراً آدمی بھیجا۔ 3 شرائط پیش کی کہ کوئی ایک منظور کر لے۔ نمبر 1، خزاعہ کے جتنے آدمی مارے گئے ان کا خون بہا ادا کریں، اور نمبر 2، بکر سے الگ ہو جائیں۔ نمبر 3، اعلان کر دیں کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ قریش کا ایک سردار سب کی طرف سے بولا، تیسری شرط منظور ہے، اب ہم میں کوئی معاہدہ نہیں رہا۔ کہنے کو تو یہ کہہ دیا گیا، لیکن آدمی چلا گیا تو قریش بہت پچھتائے۔ انہوں نے فوراً ابو سفیان کو سفیر بنا کر مدینہ دوڑایا کہ معاہدے کو وہ تازہ کرے اور آپ سے مزید مہلت مانگے۔ ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ تھیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں، مدینہ ہی میں رہتی تھیں۔ ابو سفیان سب سے پہلے بیٹی کے گھر پہنچے۔ ہو سکتا ہے کہ مدت کے بعد باپ کا چہرہ دیکھ کر بیٹی کا دل بھر آتا، پرانی یادیں تازہ ہو جاتی، لیکن یہاں اسلام کی محبت دل میں گھر کر چکی تھی۔ سینے میں کفر سے نفرت بڑھ رہی تھی، سینے میں کفر سے نفرت کی آگ سلگ رہی تھی۔ بیٹی نے باپ سے سیدھے منہ بات نہ کی۔ بالآخر ابو سفیان مایوس ہو کر وہاں سے چل دیا۔ سمجھ گیا کہ بیٹی میری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ پھر وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور قریش کا پیغام سنایا، مگر آپ کچھ نہ بولے۔ اب وہ ابو بکر کے پاس پہنچا، انہیں بیچ ڈالنا چاہا، لیکن انہوں نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور الٹے ناراض ہوئے۔ وہاں سے مایوس ہو کر وہ عمر کے پاس پہنچے، دیکھا تو وہ سب سے زیادہ بپھرے ہوئے تھے، اس کی ایک بات بھی سننے کو تیار نہ تھے۔ اب وہ حضرت فاطمہ کے پاس پہنچا۔ حضرت حسن ابھی چھوٹے تھے، اس وقت ان کی گود میں ہمک رہے تھے۔ ابو سفیان نے کہا، اس بچے سے صرف اتنا کہلا دو کہ میں نے دونوں فریقوں میں بیچ بچاؤ کرا دیا۔ اگر یہ اتنا ہی کہہ دے تو آج سارے عرب کا سردار کہلائے۔ بولو، ایسا کر سکتی ہو؟ فاطمہ نے کہا، ابو سفیان، تمہیں معلوم ہے بچے ان معاملات میں کیا کر سکتے ہیں، پھر آپ کے مقابلے میں کون پناہ دے سکتا ہے؟ ان سے بھی بات نہ بنی تو انہوں نے حضرت علی کے سامنے یہ سارا مسئلہ رکھا۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ بات طے کر چکے ہیں، اس کے بارے میں کوئی کیا بول سکتا ہے؟ بس ایک شکل ہے، تم مسجد میں جا کر اعلان کر دو کہ میں حدیبیہ کی صلح بحال کرتا ہوں۔ چنانچہ اس نے یہی کیا اور پھر مکہ لوٹ گیا۔ مگر مکہ پہنچ کر جب اس نے لوگوں میں اپنا کارنامہ بیان کیا تو سب نے اسے ملامت کی اور کہا، یہ تو کچھ بھی نہ ہوا، تم سے تو علی نے مذاق کیا ہے، تم اتنا بھی نہ سمجھ سکے، کہیں اس طرح کبھی صلح بحال ہوا کرتی ہے؟ چنانچہ ایک مرتبہ پھر قریشی سردار مشورے کے لیے جمع ہوئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ خزاعہ سے صلح کر لی جائے اور ان کے جو آدمی مارے گئے ہیں ان کا خون بہا دے دیا جائے، تاکہ محمد اگر مکہ پر حملہ کریں تو ان کا ساتھ نہ دیں۔ بات طے ہو گئی تو بدیل چونکہ مکہ ہی میں رہتے تھے اور یہ خزاعہ کے بہت بڑے رئیس اور معزز آدمی تھے، اس لیے ابو سفیان نے انہی سے بات پکی کر لی۔ جو لوگ مارے گئے تھے ان کا خون وہاں بھیج دیا گیا۔
پھر یہ دونوں ساتھ ہی خزاعہ پہنچے تاکہ صلح کی بات بالکل پختہ اور اطمینان والی ہو جائے۔ ادھر رسول اللہ نے مسلمانوں کو جنگ کی تیاری کا حکم دے دیا۔ اسلامی قبائل کے نام پیغام بھیجا کہ جو خدا و آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ رمضان سے پہلے ہی مدینہ آ جائے۔ چنانچہ مسلمانوں نے آپ کی آواز پر لبیک کہا اور مختلف قبائل نے پوری تیاری کے ساتھ مدینہ کا رخ کیا۔ پھر رمضان کی 10ویں تاریخ کو ہجرت کے 8ویں سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 جانساروں کے ساتھ مکہ کی طرف بڑھے۔ راستے میں آپ کے چچا عباس ملے۔ مسلمان تو یہ بہت پہلے ہو چکے تھے مگر اب اپنے اہل و عیال کے ساتھ مکہ سے آ رہے تھے۔ آپ نے دیکھتے ہی خوش آمدید کہا، بہت ہی اتفاق اور محبت سے ملے۔ پھر ان کے بچوں کو آرام و عزت سے مدینہ بھجوا دیا۔ چلتے چلتے اسلامی لشکر خزاعہ کے چشمے پر پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر وہ بہت بڑے میدان میں ٹھہر گیا۔ لوگوں نے آرام کرنے کے لیے خیمے بھی لگائے۔ ہر طرف اندھیرا چھا چکا تھا، اس لیے آپ نے حکم دیا کہ ہر قبیلہ الگ الگ آگ روشن کرے۔ مقصد یہ تھا کہ دیکھنے والوں پر شوقت اسلام کی دھاک بیٹھ جائے۔ چنانچہ لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ پہرا دینے والوں میں حضرت عباس بھی شامل تھے۔ ایک اونچے ٹیلے پر کھڑے ادھر ادھر نظر دوڑا رہے تھے کہ پاس ہی انہیں 2 صورتیں نظر آئیں۔ کانوں نے دونوں کی گفتگو بھی سنی۔ بدیل بولا، ابو سفیان، بخدا یہ تو خزاعہ کی آگ ہے، معلوم ہوتا ہے کہ جنگ کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ابو سفیان بولا، قیامت تک خزاعہ کی یہ شان نہیں ہو سکتی، یہ آگ کا جنگل، آدمیوں کو ٹھاٹھے مارتا سمندر۔ حضرت عباس سے رہا نہ گیا، بے اختیار بول اٹھے، ابو سفیان، میں عباس بن عبد المطلب ہوں، یہ محمد بن عبداللہ کی آگ ہے۔ ابو سفیان چونک پڑے۔ اس نے حیرت سے پوچھا، مکہ سے تنہا یہاں کیسے آنا ہوا؟ عباس بولے، اللہ نے مجھے ہدایت دی، اب لشکر اسلام کا سپاہی ہوں۔ پھر دونوں قریب ہوئے اور حضرت عباس سے کہا، خزاعہ اور قریش میں تو صلح کی بات ہو چکی ہے، اب ذرا محمد سے بھی سفارش کر دو۔ عباس بولے، پہلے تم دونوں اسلام لاؤ۔ بدیل نے پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ بدیل فوراً مسلمان ہو گئے، لیکن ابو سفیان ہچکچاتے رہے۔ ادھر عباس بھی برابر اصرار کرتے رہے۔ بالآخر خدا نے توفیق دی، اس کا سینہ بھی اسلام کے لیے کھل گیا اور زبان حرکت میں آئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب حضرت عباس دونوں کو لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ کو خوشخبری سنائی۔ دونوں کے اسلام کی خبر سن کر آپ بہت خوش ہوئے اور دونوں کو مبارکباد دی۔ مکہ آپ سامنے تھا۔ آپ نے لشکر کو کئی حصوں میں تقسیم کیا، ہر ٹولی کا الگ الگ کمانڈر بنایا، نیز سب کو حکم دیا کہ شہر میں الگ الگ دروازوں سے داخل ہوں، جب تک کوئی پہل نہ کرے اس پر ہاتھ نہ اٹھائیں۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت ابو سفیان کا سر جھکا ہوا ہے، چہرے پہ اداسی ہے۔ فرمایا، کیا بات ہے ابو حنظلہ، ہمارے ساتھ تم مشوروں میں شریک نہیں ہو رہے؟ ابو سفیان بولے، اللہ کے رسول، اب قریش پر آپ کا غلبہ ہے۔ آپ کے لشکر میں کچھ ایسے بھی ہیں جو انتقامی جذبہ سے لبریز ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ فتح پائیں تو نرمی سے کام لیں، دشمنوں کا ہم پر ہنسنے کا موقع نہ دیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، نہیں ابو سفیان، تم اطمینان رکھو، مکہ میں تو مسلمانوں کے بھی بھائی بند ہیں، مہاجرین کے بھی باپ چچا ہیں، وہیں پر محترم گھر بھی ہیں، ابراہیم اور اسماعیل کا گھر۔ ابو سفیان، اپنی قوم میں جاؤ، ان سے کہو محمد مکہ میں ایک اچھے بھائی کی طرح داخل ہوگا۔ آج کوئی غالب نہ مغلوب، کوئی فاتح نہ مفتوح، آج تو محبت اور اتحاد کا دن ہے، آج تو امن و امان اور اطمینان کا دن ہے۔ ابو سفیان کے گھر میں جو داخل ہو جائے اس کو امان ہے، جو گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو امان ہے، جو خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے اس کو امان ہے۔ ابو سفیان نے یہ پیار و محبت کی باتیں سنی تو بہت خوش ہوئے، دوڑے ہوئے مکہ گئے، لوگوں کو یہ خوشخبری سنائی۔ یہ خوشخبری پورے شہر میں آنن فانن پھیل گئی، لرزتے کانپتے دلوں کو سکون و اطمینان کی ٹھنڈک نصیب ہوئی۔ لشکر اسلام مکہ میں داخل ہوا تو مشرکوں نے ہتھیار ڈال دیے، گھروں کے دروازے بند کر کے چھتوں اور جھروکوں سے جھانکنے لگے۔ آج لشکر اسلام گہوارہ اسلام میں داخل ہو رہا تھا۔ مسلمان نہایت حکمت سے شہر میں داخل ہو گئے، پورے امن و اطمینان کے ساتھ، نہ کہیں تلوار چلی نہ خون بہا۔ جب پوری طرح سکون ہو گیا اور حالات معمول پر آ گئے تو اپنے خانہ کعبہ کا ارادہ کیا۔ خدا کی شان، وہی گھر جو خلیل اللہ کی تعمیر تھا، وہی کعبہ جو رسول بت شکن کی یادگار تھا، آج 360 بتوں سے معمور تھا۔ رسول خدا کے ہاتھ میں ایک کمان تھی، اس کی نوک سے آپ ٹھوکے دیے جاتے اور زبان مبارک سے یہ کلمات ادا کرتے،
جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور بے شک باطل تو ہے ہی مٹنے کی چیز۔ پھر آپ نے کعبہ کی کنجی منگوائی اور دروازہ کھلوایا، دیکھا تو اندر تصویر کے دشمن خلیل بت شکن کی تصویر تھی، ان کے بیٹے اسماعیل کی بھی، ہاتھوں میں پانسے کے تیر تھے۔ آپ نے انہیں بھی مٹانے کا حکم دیا، پھر فرمایا خدا ظالموں کو غارت کرے، یہ بیچارے تو خدا کے پیغمبر تھے، جوئے سے کوسوں دور تھے۔ پھر حضرت عمر اندر داخل ہوئے اور جتنی تصویریں تھیں سب مٹا دیں، خانہ خدا بالکل پاک و صاف ہو گیا۔ تو آپ اندر تشریف لے گئے، ساتھ میں حضرت بلال اور حضرت طلحہ بھی تھے۔ وہاں آپ نے نماز ادا کی، یہ چند بار تکبیریں کہیں۔ کعبہ کے سامنے اہل مکہ کا ہجوم تھا، لوگ قسمت کا فیصلہ سننے کے لیے بےتاب کھڑے تھے۔ اس وقت زبان مبارک سے یہ یادگار فقرے سنے گئے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، علی کل مأثرۃ او دم او مال یدعی فہو تحت قدمی ہاتین الا صدانۃ البیت وسقایۃ الحجاج۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچا کیا، اس نے اپنے بندے کی مدد کی، تمام فوجوں کو تنہا نیچا دکھایا۔ سن لو تمام مخافر، خون کے تمام دعوے، مال کے سارے مطالبے میرے قدموں کے نیچے ہیں، ہاں صرف کعبہ کی کلید برداری اور حاجیوں کی آبرسانی اس سے مستثنیٰ ہے۔ یا معاشر قریش ان اللہ قد اذهب عنکم نخوۃ الجاہلیۃ وتعظمها بالآباء الناس من آدم و آدم من تراب۔ قریش کے لوگوں، اب جاہلیت کی نخوت اور خاندانی مفاخرت کو خدا نے مٹا دیا، تمام انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہارے بہت سے قبائل اور خاندان بنائے کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے عزت والا وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہو، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ ان اللہ و رسولہ حرم بیع الخمر، اللہ اور اس کے رسول نے شراب کی خرید و فروخت کو حرام کر دیا ہے۔ اس کے بعد رحمت عالم نے ان کی طرف نظر اٹھائی اور درست لہجے میں پوچھا: قریش کے لوگوں، جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ سب ایک ساتھ پکار اٹھے: خیرن اخن کریم وابن اخن کریم، اچھا سلوک، کیا آپ اچھے بھائی ہیں اور اچھے باپ کے بیٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا: لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ تھے کون لوگ؟ کیا تم نے کبھی یہ بھی غور کیا کہ یہ محسن عالم کے باغی اور پیکر رحمت کے دشمن تھے؟ ان میں وہ لوگ بھی تھے جو اسلام کو مٹا دینے کے لیے جان کی بازی لگائے ہوئے تھے، اور وہ بھی تھے جن کی تلواروں نے ذات پاک کے ساتھ گستاخیاں کی تھیں، اور وہ بھی تھے جنہوں نے آپ کی راہ میں کانٹے بچھائے تھے، ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے آپ پر بے دردی سے پتھر برسائے تھے، اور وہ بھی تھے جنہوں نے ایڑیاں لہو لہان کر دی تھیں۔ ان میں وہ لوگ بھی تھے جو جانثاروں کو تپتی ریت پر لٹا کر چٹانوں سے دبا دیتے تھے، اور وہ بھی تھے جو ان کے نحیف و کمزور جسم کو لوہے کی گرم سلاخوں سے داغتے تھے۔ اس تاریخ ظلم و ستم کو سامنے رکھو، پھر رحمت عالم کی شان کریمی کا اندازہ لگاؤ۔ اللہ رے وسعت تیرے دامان کرم کی، اللہ رے وسعت تیرے دامان کرم کی، اس بحر کا ملتا ہی نہیں ڈھونڈے سے کنارہ۔ دم واپسی۔ ہجرت کا 10واں سال تھا، پیارے نبی حج کے ارادے سے مکہ روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ 1 لاکھ سے زیادہ جانثاروں کا قافلہ تھا۔ اس حج کو لوگ حجۃ الوداع کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ حج آپ کا آخری حج تھا۔ اس کے بعد آپ کو مکہ، خانہ کعبہ اور عرفات کی زیارت کا موقع نہ مل سکا، مگر کچھ لوگ اسے حجۃ البلاغ بھی کہتے ہیں، کیونکہ رب کا جو پیغام پہنچانے کے لیے آپ دنیا میں تشریف لائے تھے وہ یہاں پایا تکمیل پہنچا تھا۔ وہ پیغام تھا دین اسلام۔ حج کے موقع پر رسول اللہ نے مسلمانوں میں ایک تقریر بھی کی تھی، وہ تقریر حقیقت میں اسلام کا دستور تھی۔ تقریر شروع کرتے ہوئے آپ نے فرمایا:
پیارے بھائیوں، میں جو کچھ بھی کہوں غور سے سننا، کیونکہ مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے اس سال کے بعد میں تم سے یہاں نہ مل چکوں۔ اس کے بعد آپ نے سارے مسلمانوں کو آخری وصیت کی، جن کا نچوڑ یہ تھا: اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت مضبوطی سے پکڑے رہنا، لوگوں کی جان، مال، عزت کا خیال رکھنا، کوئی امانت رکھے تو اس میں خیانت نہ کرنا، خون ریزی اور سود کے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ پیارے نبی نے تقریر کرتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ مسلمان آپس میں کیسے رہیں، پھر عام مسلمانوں کے ساتھ ان کا برتاؤ کیسے ہو۔ نیز آپ نے مساوات پر بہت زور دیا، اونچ نیچ، ذات پات کی زنجیروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ آپ نے فرمایا: لوگو، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، تم سب آدم کے بیٹے ہو، آدم مٹی سے بنے ہیں۔ خدا کے نزدیک تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو خدا سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ سن لو، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی برتری نہیں، برتری کا معیار صرف تقویٰ ہے۔ تقریر سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا: اے لوگو، کیا میں نے خدا کا پیغام پہنچا دیا؟ 1,00,000 زبانیں ایک ساتھ بولی: ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار پوچھا، 3 بار پھر فرمایا: اے خدا، تو گواہ رہ۔ تقریر ہو چکی تو حضرت بلال نے اذان دی۔ آپ نے ظہر اور عصر ایک ساتھ ادا کی۔ ٹھیک اس وقت جب آپ نبوت کا یہ آخری فریضہ ادا کر رہے تھے، خدا کی بارگاہ سے یہ بشارت آئی: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تو حضرت ابوبکر رو پڑے، کیونکہ وہ سمجھ گئے کہ اب آپ کے چل چلاؤ کے دن آ گئے۔ اسی طرح جب آپ پر یہ سورہ نازل ہوئی تب بھی لوگوں نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر رو رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو کے 2 سوتے جاری تھے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح ہو جائے، تم دیکھو کہ لوگ اللہ کے دین میں گروہ کے گروہ داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے رب کی حمد و تسبیح کرو اور اس سے مغفرت کی درخواست کرو، وہ بے انتہا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ حضرت ابوبکر نے یہ آیتیں سنی تو سمجھ گئے کہ آپ جس کام کے لیے دنیا میں آئے تھے وہ کام پورا ہو گیا، لہٰذا اب آپ ہم میں صرف چند دن کے مہمان ہیں۔ یہ خیال آنا تھا کہ دل بے قابو ہو گیا، آنکھوں سے گرم گرم آنسو ٹپکنے لگے۔ بھلا ابوبکر کیوں نہ روتے کہ پیارے نبی ان کو سب سے زیادہ عزیز تھے؟ وہی کیا، ہر مسلمان آپ پر دل و جان سے فدا تھا۔ آپ کے سامنے جان کی کوئی قیمت نہ تھی، نہ مال کی کوئی وقت تھی، نہ ہی اولاد کی کوئی پرواہ تھی۔ حجۃ الوداع کو بھی 3 ماہ سے زیادہ نہ گزرا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کا حملہ ہوا، اتنا زوردار کہ آپ اس سے پہلے کبھی نہ ہوا۔ بخار اتنا تیز ہوا کہ آنکھوں سے نیند اڑ گئی۔ رات کا وقت تھا، آپ بستر سے اٹھے، گھر سے باہر آئے، مسلمانوں کے قبرستان کی طرف چل پڑے۔ وہاں پہنچے تو آپ نے فرمایا: تم پر سلامتی ہو اے قبر والو۔ پھر آپ نے ان کی مغفرت کے لیے دعا فرمائی، اس کے بعد گھر واپس آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو سب سے پہلے آپ کو قبرستان کی زیارت کا خیال آیا۔ قبرستان جانے میں یہ احساس بھی شامل تھا کہ اب آپ کے جانے کے دن قریب ہیں۔ صبح ہوئی تو پاک بیوی حضرت عائشہ کے پاس سے آپ کا گزر ہوا، دیکھا تو وہ سر درد میں مبتلا ہیں، بے قراری سے کہہ رہی تھی: ہائے میرا سر! تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عائشہ، بخدا میرے سر میں تو اور بھی زیادہ درد ہے، ہائے میرا سر! حضرت عائشہ دوبارہ کراہیں: ہائے میرا سر! نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عائشہ، کیا نقصان ہے اگر تم مجھ سے پہلے مر جاؤ کہ میں خود ہی تمہیں کفن پہناؤں، تمہاری نماز پڑھاؤں، خود ہی تم کو دفن کروں؟ جوان عائشہ نے جواب دیا: کوئی اور بیوی اس کے لیے زیادہ اچھی رہے گی۔ حضرت عائشہ کی بات سنی تو آپ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیلنے لگی، لیکن تکلیف بے انتہا تھی، اس لیے آپ اس سے زیادہ تفریح نہ کر سکے۔ حضور کا معمول تھا کہ ایک دن ہر بیوی کے یہاں قیام فرماتے۔ بیماری کی حالت میں بھی آپ کے اس معمول میں فرق نہ آیا، باری باری آپ ہر بیوی کے یہاں تشریف لے جاتے رہے۔ 5 دن تک یوں ہی چلتا رہا، پھر حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی، یہاں تک کہ چلنے پھرنے کی طاقت نہ رہی۔ مجبوراً آپ نے ساری بیویوں کو بلایا اور ان سے حضرت عائشہ کے ہاں ٹھہرنے کی اجازت لی، کیونکہ حضرت عائشہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب تھیں۔ چنانچہ ساری بیویاں بخوشی تیار ہو گئیں۔ کمزوری بے انتہا تھی، بے سہارا چلنا آپ کے لیے ممکن نہ تھا۔
اس لیے حضرت علی اور حضرت عباس آپ کو سہارا دے کر بڑی دقتوں سے حضرت عائشہ کے یہاں لائے۔ سر درد اتنی شدت سے ہو رہا تھا کہ سر میں رومال بھی بندھا تھا۔ مسلمان اداس تھے، بے چین و بے قرار تھے، کیونکہ ان کا محبوب بستر علالت پر تھا اور مرض لمحہ بلمحہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کبھی آپ اس طرح بیمار بھی نہ ہوئے تھے، اس لیے وہ اور زیادہ مایوس اور فکر مند تھے۔ ہجرت کے چھٹے سال ہلکا سا بخار ہوا، آپ نے 2-4 دن کھانے میں پرہیز کیا، اس کا اثر جاتا رہا۔ 7ویں سال ایک یہودی عورت نے آپ کو زہر ملا کر گوشت کھلا دیا۔ زہر کے اثر سے کئی دن بے چینی رہی، لیکن کچھ دوا داروں کے بعد اس کا اثر بھی جاتا رہا۔ زندگی میں صرف 2 واقعات ہوئے، اس کے علاوہ آپ ہمیشہ صحت مند اور تندرست رہے۔ یہ کوئی حیرت کی بات نہیں، آپ کے اصول ہی کچھ ایسے تھے۔ ان کا جو بھی خیال رکھے، بیماری اس کی طرف نگاہ نہ اٹھائے، کھانا اسی وقت کھاتے جب بھوک لگتی اور کھا کر اٹھتے تب بھی بھوکے ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ شاہ مصر نے آپ کے پاس بطور ہدیہ ایک طبیب اور باندیاں اور کچھ شہد بھیجا۔ آپ نے شہد اور باندیوں کو تو قبول کر لیا، مگر طبیب کو یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ ہم لوگ تو بھوک کے بغیر کھانا ہی نہیں کھاتے، جب کھاتے ہیں تو بھوک سے کم ہی کھاتے ہیں، بھلا بیماری کے یہاں کیا گزر۔ اس کے علاوہ آپ ہمیشہ صاف ستھرے رہتے، دن میں 5 بار وضو کرتے، کپڑے پاکیزہ رکھتے، گندگی اور پھوڑ پن سے خود بھی نفرت کرتے اور دوسروں کو بھی پاک رہنے کا شوق دلاتے۔ فرماتے کہ صفائی ستھرائی ایمان کا جزو ہے۔ آپ کبھی سستی اور بیکاری کو راہ نہ دیتے، بلکہ سرگرم اور مستعد رہتے۔ کبھی عبادت میں مصروف ہوتے تو کبھی مسلمانوں کی بہبودی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے، اس کے لیے رات کو سونا تک بھول جاتے۔ آپ عیش و راحت کے بندے اور خواہشات کا بیچاری نہ تھے، آپ کی خواہشات بھی مسلمان تھیں۔ جتنی بے جا لذتیں، مضر دلچسپیاں ہیں، ان سب سے آپ کوسوں دور تھے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو بھی ان کا خیال رکھے، صحت اور تندرستی اس کا قدم چومے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ بیمار ہوئے اور طبیعت سنبھلتی ہوئی معلوم نہ ہوئی تو بیویاں بے چین ہو گئیں اور جانثار بے قرار ہو گئے۔